عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام۔ جسم اور روح کا تعلق تین طرح کا ہے۔ تعلق تصرف، جس تعلق کے وجہ جسم چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا کھیلتا کودتا ہے۔ نمبر 2 تعلق تدبیر، جس تعلق سے خون گردش کرتا ہے، کھانا ہضم ہوتا ہے، نبض چلتی ہے اور خود دل جسم کی رگوں کو خون دیتا ہے، پمپنگ ہوتی ہے۔ نمبر 3 تعلق حیات، کہ جس سے جسم زندہ ہوتا ہے۔ جب آدمی جاگ رہا ہو تو تینوں تعلق برقرار ہوتے ہیں۔ جب سو جاتا ہے تو تعلق تصرف چونکہ ختم ہو جاتا ہے، ہم اس کو زندہ کہتے ہیں۔ بھئی یہ زندہ ہے تو دوڑتا کیوں نہیں؟ یہ زندہ ہے تو چلتا کیوں نہیں؟ یہ زندہ ہے تو کھیلتا کیوں نہیں؟ یہ زندہ ہے تو یہ کام کیوں نہیں کرتا؟ ہم کہتے ہیں زندہ ہے لیکن یہ کام اس لیے نہیں کرتا کہ یہ کام ہوتے ہیں تعلق تصرف سے، اور تعلق تصرف اس کا ختم ہو چکا ہے۔ اب جب آدمی فوت ہو گیا اب بھی زندہ ہے، سانس کیوں نہیں لیتا، کھانا کیوں نہیں ہضم ہو رہا، خون گردش کیوں نہیں کر رہا، دل پمپے کیوں نہیں کر رہا؟ بھئی یہ کام ہوتا تھا تعلق تدبیر سے، وہ تعلق ختم ہو گیا ہے، لہذا ہے اب بھی زندہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ تعلق حیات موجود ہے۔ یہ بات میں سمجھا چکا ہوں نا؟ اب ذرا بات سمجھیں، توجہ رکھنا، بات سمجھیں۔ میں بالفرض سامنے بیٹھے ہیں نا، کہتے او بھائی کیا نام ہے تمہارا؟ میں ان سے پوچھتا ہوں، یہ اپنا نام بتاتے ہیں۔ اب بتاؤ یہ باہر نکل کر چھٹی کے وقت کہیں یار استاد جی نے نام پوچھ کے نا مزہ خراب کر دیا۔ میں مدینے گیا ہوا تھا، حضور پاک کا روزہ دیکھ رہا تھا، کھڑا ہو صلاۃ والسلام پڑھ رہا تھا، جب استاد جی نے کہا تمہارا نام کیا ہے تو بس مجھے واپس آنا پڑا، مزہ خراب ہو گیا۔ آپ سب کو ہے نا جھوٹ بول رہے ہیں، بولو بھئی آپ سب کو نا مولانا صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، یار آپ تو ادھر تھے، کہاں مدینے پہنچے ہوئے تھے؟ اچھا یہ سبق کے دوران سو جائیں۔ میں کہتا تو مولانا کہاں سے آئے ہیں، کیا نام ہے آپ کا، ذرا خیال فرماؤ۔ یہ وقفے کے بعد کہ یار استاد جی نے مزہ خراب کر دیا، میں نا گھر پہنچا ہوا تھا، استاد جی نے مزہ خراب کر دیا۔ آپ کہو گے جھوٹ بول رہے ہیں؟ بولو کیوں؟ آپ اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ جب یہ جاگتے ہوئے بات کہیں تو آپ نہیں مانتے، جب یہ سو جائیں اور پھر کہیں تو آپ مان لیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جب جاگ رہے تھے تو ان کی روح بھی ادھر ہے، جسم بھی ادھر ہے، اب سو گئے ہیں تو اب جسم ادھر ہے، روح کہیں اور سیر کر رہی ہے، لیکن تعلق قوی ہے کہ جس سے حیات ہے۔ اور آپ بھی سمجھتے ہیں جو کہتے نہیں میں گھر گیا ہوا تھا، یہ جسم نہیں گیا ہوا تھا بلکہ روح گئی تھی، اور روح کی پتہ رفتار کتنی تیز ہے، گھر پہنچ کے اٹھے اور واپس آ گئی، رفتار دیکھی روح کی، ایسے سوئے روح مکہ پہنچ گئی، آنکھ کھلی اور واپس آ گئی، رفتار دیکھی۔ یہ جو روح کی رفتار اتنی تیز ہوئی ہے اس کی وجہ کہ تعلق تصرف ختم ہو گیا ہے، روح پر بوجھ کم ہو گیا، رفتار بڑھ گئی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اور جب آدمی قبر کے اندر ہوتا ہے تو تعلق تصرف بھی ختم ہو گیا، تعلق تدبیر بھی ختم ہو گیا، اور رفتار بڑھ گئی یا کم ہو گئی؟ جی قبر میں سننا کس نے، جسم نے یا روح نے؟ براہ راست کس نے سننا ہے؟ روح نے، اور روح کی رفتار بڑھ گئی نا۔ اب دنیا میں سننا تھا جسم نے، اس کی رفتار کم ہے، اس لیے اونچا بولو تو سنتا ہے، آہستہ بولو تو نہیں سنتا۔ اور قبر میں سننا ہے روح نے، اور روح کی رفتار اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جس کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا، اور پھر روح بھی امت نہیں، روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر قبر پر آہستہ صلات کہیں روح پھر بھی سن لے تو یہ خلاف عقل نہیں ہے، کیونکہ سننا روح نے تھا، تعلق تصرف اور تدبیر کے بوجھ سے آزاد ہے، رفتار بہت بڑھ گئی ہے، اب سننے کے لیے اونچا بولنے کی محتاج نہیں، آہستہ کہیں تب بھی سن لیتی۔ آہستہ کہیں، ہمارے خلاف حدیث کون سی پیش ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی ایک صحابی کے پاس گئے ہیں، باہر سے کہا السلام علیکم، جواب نہیں آیا، پھر کہا السلام علیکم، جواب نہیں آیا، پھر کہا السلام علیکم، صحابی گھر سے باہر آئے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں نے تو پہلے بھی 2 بار سلام کیا، تم گھر میں تھے، جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا حضور آپ نے پہلے سلام کیا، میں نے سنا، لیکن میں نے جواب آہستہ دیا تاکہ سلام دعا ہوتا ہے، حضور ایک بار اور دعا دے دے۔ آپ نے دوسری بار سلام فرمایا، میں نے سنا، میں نے جواب دیا لیکن آہستہ تھا تاکہ آپ نہ سنیں، آپ پھر سلام کہہ کر مجھے دعا دے، آپ تیسری بار پھر دعا دیے۔ اب سوال کیا ہے؟ کہتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی کو صحابی وعلیکم السلام کہتا ہے اور حضور اور صحابی کے درمیان ایک دیوار ہے، نبی نہیں سن رہے۔ اور جب حضور قبر میں چلے گئے تو دیواریں دیکھو، ایک دیوار روضے کی، ایک دیوار قبر کی، ایک دیوار برزخ کی، اور جب ایک دیوار ہو تو محمد پاک نہیں سنتے، 3 دیواریں ہو گئیں، اب کیسے سنیں گے؟ آپ کہیں گے بہت بڑا محقق ہے، بہت بڑا علامہ ہے، کیسی زبردست دلیل دی ہے، کیسی زبردست دلیل دی ہے۔ دنیا میں صحابی نے وعلیکم السلام کہا تو سننا تھا حضور پاک کے جسم نے۔ کس نے سننا تھا؟ اس کی سماع کی طاقت اتنی زیادہ نہیں ہے کہ زور سے بھی سنیں اور آہستہ سے بھی سنیں۔ اور قبر مبارک میں سننا ہے حضور پاک کی روح نے، اور اس روح نے جس سے تعلق تصرف و تدبیر ختم ہو چکا ہے، رفتار بڑھ گئی ہے، اس لیے اب اونچا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آہستہ کہیں گے تب بھی سن لیں گے۔ مجھے آپ بتاؤ سماع روح کو، اور وہ بھی روح جو 2 تعلق سے آزاد ہے، اس کو آپ قیاس فرمائیں سماع جسم پر، اسے قیاس مال و فارق کہتے ہیں۔ اس کو علامہ صاحب نہیں کہتے، اس کو جہالہ صاحب کہتے ہیں۔ اس کو علم نہیں کہتے، جہالت کہتے ہیں۔ اس کو دلیل نہیں کہتے، وسوسے کہتے ہیں۔ اس کو دلائل نہیں کہتے، شبہات کہتے ہیں۔ تو قبر، اہل، یہ باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ منکر اور نکیر، منکر اسم مفعول ہے، نکیر صفت مشبہ ہے، نکرہ سے ہے۔ معنی دونوں کا یہ ہے کہ وہ ایسے ہوں گے جیسے بندہ اوپرا ہوتا ہے، جان پہچان نہیں ہوتی، پہلی بار دیکھا ہوتا ہے، یہ معنی تھا۔ اجنبی بھی ہو اور سوال بھی کرے تو پھر مسائل پیدا زیادہ ہوتے ہیں، جان پہچان اور سوال کرے تو مسائل کم پیدا ہوتے ہیں، وحشت اس سے بڑھ جائے گی، تواہش بڑھ جائے گا، دہشت بڑھ جائے گی۔ سوال کریں گے، نمبر 1 تمہارا رب کون ہے، نمبر 2 تمہارا نبی کون ہے، نمبر 3 تمہارا دین کیا ہے۔ توجہ رکھنا، یہ جو قبر کا سوال ہے، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، اور یہ جواب دینا دین الاسلام کہ میرا دین اسلام ہے، یہ سوال اور جواب اس بات کی دلیل ہے کہ سوال صرف روح سے نہیں ہے بلکہ روح مال جسد دونوں سے۔ کیوں؟ وجہ حدیث جبرائیل، مشکات شریف کتاب الایمان کی مفصل حدیث ہے۔ جبرائیل امین آئے اور پہلا سوال کیا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، آپ بتاؤ اسلام کیا ہے؟ فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ تو یہ جواب دیا، زبان سے کلمہ پڑھو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو اور حج کرو۔ یہ 5 کام روح نہیں کرتی، 5 کام جسم کرتا ہے۔ اور قبر میں سوال ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے، تیرا دین کیا ہے؟ کہتے میرا دین اسلام ہے۔ تو جب یہ کام جسم کے ہیں تو سوال روح سے کیوں ہوگا؟ اس کا معنی کہ یہ کام جسم کے ہیں تو سوال اس روح سے ہوگا جس کا جسم کے ساتھ تعلق موجود ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سوال اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا تعلق موجود ہے۔ اور میں نے وہ درمیان میں حدیث سنائی ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ میں اکثر اس کو سمجھاتا ہوں تاکہ الجھن کبھی نہ ہو، کہ جب پوچھتے ہیں نا من ربک، تیرا رب کون ہے، من نبیک، تیرا نبی کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے، یہ 3 جواب دیتے ہیں۔ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا دین اسلام ہے۔ تو پھر فرشتہ کہتے ہیں اس کے لیے آسمان، اس کے لیے بچھونا جنت کا دو، افرشوا من الجنہ، لباس جنت کا دو، البسوا من الجنہ، اور جنت کا دروازہ کھول لو، وفتحوا له بابا الی الجنہ فیاتیہ من طیبہا وروحہا، جنت کی خوشبو اور ہوا اس کی قبر میں آ رہی ہوتی ہے۔ پھر فرشتہ کہتا ہے نم کنومۃ العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی
دلہن ہوتی ہے، یہ دلہن کا لفظ الفاظ نبوت میں سے ہے، اور لفظ نبوت میں بلاغت کتنی ہے، اللہ کی قسم اللہ کے نبی اگر یہ عروس کا لفظ استعمال نہ کرتے تو یہ بات سمجھ ہی نہ آتی، قبر کی زندگی سمجھ ہی نہ آتی اگر یہ استعمال نہ کرتے۔ کیوں؟ ایک لڑکی کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے، توجہ رکھنا، ایک لڑکی کسی لڑکے کو چاہتی ہے لیکن اس کو میسج نہیں کر سکتی، ناجائز ہے، اللہ کا ڈر ہے، خاندان کا ڈر ہے۔ فون کرنا چاہتی ہے، نہیں کر سکتی، اللہ کا ڈر ہے چونکہ ناجائز ہے، نامحرم ہے، اور خدا کا ڈر ہے۔ اس سے ملنا چاہتی ہے، نہیں مل سکتی، اللہ کا ڈر ہے اور خاندان کا ڈر ہے، خاندان ذبح کر کے رکھ دے گا۔ یہی لڑکی اگر اسی لڑکے کے پاس نکاح کلمہ نکاح کے ساتھ آ جائے، نہ اللہ کا ڈر ہے نہ خاندان کا ڈر ہے۔ بالکل اسی طرح بندہ قبر میں جانا چاہتا ہے لیکن ڈرتا ہے وہ خلوت کا گھر ہے، ڈرتا ہے وہ ظلمت کا گھر ہے، اندھیرے، وہ ڈرتا ہے وہ کیڑوں کا گھر ہے۔ جس طرح وہ عورت ڈرتی تھی میسر سے، خدا سے، خاندان سے ڈرتی تھی، کلمہ نکاح کے ساتھ آ گئی، اسے بھی کوئی ڈر نہیں ہے۔ یہ قبر میں جانے سے ڈرتا ہے، خلوت کا گھر ہے، ظلمت کا گھر ہے، کیڑوں کا گھر ہے، اور یہ کلمہ ایمان کے ساتھ آ جائے، آج اسے بھی کوئی ڈر نہیں ہے، جس طرح کلمہ نکاح کے ساتھ آ جائے اسے بھی ڈر نہیں۔ قبر میں 3 سوال ہیں۔ نمبر 1 تیرا رب کون، نمبر 2 تیرا نبی کون، نمبر 3 تیرا دین کیا ہے۔ توجہ رکھنا، اب بعض لوگوں نے ایک نیا فتنہ نکال دیا ہے، نہیں جی قبر میں 4 سوال ہوتے ہیں، قبر میں 4 سوال ہوتے ہیں۔ 4 سوال کیا؟ چوتھا سوال ہوتا ہے یہ جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرے نبی حضرت محمد ہے، میرا دین اسلام ہے، یہ تجھے کہاں سے پتا چلا ہے؟ وہ کہتا ہے قرأت کتابک، میں نے تیری کتاب کو پڑھا ہے، بزرگوں سے نہیں سنا، تیری کتاب کو پڑھا ہے۔ دیکھو بزرگوں کی نفی ہو رہی ہے، تیری کتاب کو پڑھا ہے، آمنتک، ایمان لایا ہوں، اور مجھے اس سے پتا چلا۔ تو دیکھو چوتھا سوال مولوی چھپا جاتے ہیں کہ لوگ قرآن پڑھنا نہ شروع کر دیں۔ میں کہتا ہوں بھئی تجھ سے بندہ پوچھے اور خدا تجھے عقل دے، یہ جو قبر میں کہہ رہے قرأت کتابک، میں نے کتاب پڑھی ہے، یہ خود پڑھی ہے کسی مولوی سے پڑھی ہے؟ کسی مولوی سے پڑھی ہے نا؟ یہ جو ترجمہ پڑھا ہے خود کیا یا کسی کا لکھا ہوا پڑھا ہے؟ پھر بھی مولوی کے لکھا ہوا پڑھا ہے۔ تو کوئی آدمی مولوی سے قرآن پڑھ لے یا قرآن سے زبانی پڑھ لے، کسی مولوی کا لکھا ہوا ترجمہ پڑھ لے یا مولوی سے زبانی ترجمہ پڑھ لے، پڑھنا پھر بھی مولوی سے ہے، اس کے بغیر نہ قرآن کا ترجمہ کچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ اور سمجھ آئی؟ وہ سمجھتے ہیں جی ہم بڑے مذہبی سکالر ہیں کہ ہم نے ایک سوال اور نکال دی ہے۔ اچھا اس کے بعد جو پھر سوال ہوتا ہے کافر سے، من ربک، من نبیک، ما دینک، وہ کہتے ہیں ہا لا ادری، ہا لا ادری، ہا لا ادری۔ دیکھو کہتا ہے لا ادری، میں نے کہا وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ نہیں میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ جی میں وہی باتیں کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ میں نے کہا جو کہتے ہیں نا اللہ میرا رب ہے، وہ بھی وہ باتیں کہتا ہے جو لوگ کہتے تھے۔ فرق کیا تھا؟ یہ ان لوگوں کی بات کرتا ہے جن کے پاس علم تھا، وہ ان کی بات کرتا ہے جن کے پاس جہل تھا۔ اہل علم کی بات کو مانے تو قبر کے جواب آ جاتے ہیں، اہل علم کو چھوڑ دے تو قبر کے جواب نہیں آتے۔ تو سوال 3 ہی ہیں، سوال 3 ہی میں نرالا اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔